بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالد ابراہیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں کلیکٹ نالج۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، وہ کون سے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ تو بہت اہم معلومات دینے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے، سکپ نہیں کریں گے۔ ناظرین، صارف زکوٰۃ، صارف مصرف کی جمع ہے جس کو خرچ کرنا کہتے ہیں، یعنی کہ کن پر خرچ کیا جا سکتا ہے، کن لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے زکوٰۃ کا مال، ان کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین، نمبر 4 تالیف قلوب، نمبر 5 رقاب، نمبر 6 غازمین، نمبر 7 فی سبیل اللہ، اور نمبر 8 ابنس سبیل۔ تو سب سے پہلے ہم فقراء کے بارے میں جانیں گے کہ فقیر کون ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے مگر وہ نصاب سے کم ہو کہ اس کی بنیادی ضروریات زندگی بھی پوری نہ ہو سکے، تو اس کو فقیر کہتے ہیں اور فقیر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے مساکین۔ مسکین فقیر کی نسبت زیادہ تنگ دست اور خستہ حال ہوتا ہے، یہ بھی فقیر کی طرح دوسروں کے مالی تعاون کا محتاج ہوتا ہے، تو مساکین کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے عاملین۔ عاملین ایسے افراد کو کہتے ہیں جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے پر مامور ہوں، ان سب کو زکوٰۃ فنڈ سے اجرت یا تنخواہ دی جائے گی، تو عاملین کو بھی زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے تالیف قلوب۔ تالیف قلوب سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کے سخت مخالف ہوں، ان کی مالی مدد کر کے اسلام سے ان کی مخالفت ختم کی جا سکتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے رقاب۔ رقاب سے مراد غلام آزاد کرانا ہے، یعنی زکوٰۃ کا مال غلام آزاد کرانے کے لیے بھی صرف کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے نمبر 6 غازمین۔ غازم سے مراد قرض دار ہے جس نے کسی کا قرض دینا ہو، یعنی مال زکوٰۃ سے قرض داروں کے قرض بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ پھر نمبر 7 فی سبیللہ۔ فی سبیللہ کا معنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں آتا ہے ابنس سبیل۔ ابنس سبیل سے مراد مسافر ہے۔ مسافر اپنے گھر میں خواہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، مگر سفر میں اگر تنگ دست ہو اور مالی تعاون کا محتاج ہو تو زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے مصارف زکوٰۃ کے بارے میں جانا کہ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں: فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلوب، رقاب، غازمین، فی سبیل اللہ اور ابن سبیل۔ تو ان 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ نہ دیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔